چھڈ کے کم دنیا دے بندیا پنجے نمازاں پڑھیا کر آخر بندیا مر جانائی یاد اللہ نو کریا کر دنیا دے کم ہوندے رہندے سارے لوکی کردے نے پر جنہ دے دل وچ خوف خدا دا او کدی قضا نہ کردے نے دنیا دے کم ہوندے رہندے سارے لوکی کردے نے پر جنہ دے دل وچ خوف خدا دا او کدی قضا نہ کردے نے سر تو لا کے بند غفلت دی تو وچ مسجد دے بڑیا کر آخر بندیا مر جانائی یاد اللہ نو کریا کر فرض نماز رب بندے تے کیتی معاف کسے نو کیتی نہیں پر جے ہو جئی امام حسین نے نیتی اج تک کسے نے نیتی نہیں سر دے کے انہاں دین پہنچایا سر دے کے انہاں دین پہنچایا درود ہونا تے پڑھیا کر آخر بندیا مر جانائی یاد اللہ نو کریا کر دولت دا تمان نہ کر اس دولت ایک دن مک جانا جنی مرضی کر لے آکڑ تو آخر ایک دن جھک جانا پر دو پل ہے زندگی تیری ایڈے نہ دعوے کریا کر آخر بندیا مر جانائی یاد اللہ نو کریا کر دنیا نال تو لڑدا رہنے نفس اپنے نال لڑدا نہیں دس تینوں ڈر کا دائے تو کیوں مسجد وچ وڑدا نہیں کہ دن دنیا چھڑنی پوسی وے رب سونے تو ڈریا کر آخر بندیا مر جانائی یاد اللہ نو کریا کر نہایتی واجب الاحترام بزرگو دوستو اسی سارے اج مرحوم ماما حاجی غوث محمد انہاں دے ختم کل دے اتے اکٹھے ہیں دعا ہے خالق کائنات جل شانہ مرحوم نو سعادت دارین عطا فرمائے ساڈے سارے دی سفارش مرحوم دے حق وچ قبول فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیا مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا وحدہ لا شریک مولا جل شانہ نے ایمان علیہ دے نال خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ایمان والےو اللہ کو ڈرو اس طریقے نال کہ جس طرح اس کو ڈرن دا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور نہ مرنا مگر مسلمان خالق کائنات جل شانہ نے حضور علیہ السلام دی امت اجابت دے نال خطاب فرمایا جنہاں نبی علیہ السلام دی دعوت نو قبول کیتا ہے نا امت اجابت ایک تو دی نا مطلق امت جنہاں نے کلمہ نہیں پڑھے وہ بھی مطلق امت دے وچ آ ویندے نے لیکن امت اجابت اس نو آدم جنہاں نبی علیہ السلام دی دعوت حق نو قبول کیتا ہے وحدہ لا شریک مولا جل شانہ نے انہاں دے نال خطاب فرمایا جڑے نبی علیہ السلام نو مندے نے اللہ تعالیٰ جل شانہ واہ نو مندے نے اس وحدہ لا شریک نے انہاں نال خطاب فرمایا تے دوئے گلاں دا حکم ارشاد فرمایا دو گلاں دا فرمایا مان لو اللہ کو ڈرو
جس طرح اس کو ڈرن دا حق ہے اور مرنا تے اس حال وچ مرنا کہ مسلمان ہو کے مرنا، ان کا استثناء دے کانے اگلی بارت نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی مسلمان اسلام دی حالت وچ تانوں موت آوے یہ تانوں موت نہ آوے۔ انہاں دو گلاں دے اوتے میں چند ایک لمحے گفتگو کرنی ہے۔ حضرات محترم، اللہ کو ڈرن دا حق کیویں ہے؟ مثال جڑی ہوندی یہ محض مسئلہ سمجھاون کان ہوندی، اس دا ساری گل دے نال تعلق نہیں ہوندا۔ اگر شاگرد استاد کو ڈردا ہوئے نا تو استاد کلاس وچ بیٹھے ہوئے تو شاگرد کوئی غلطی کرے سی، بولو بابے لازم، استاد کو ڈردا ہوئے، استاد کو ڈردا ہوئے یا اس کی اکھاں دے وچ استاد دا حیا ہوئے کہ یار میرے استاد میرے سامنے بیٹھے نے تو وہ غلطی کوئی نہ کرے سی۔ اگر مرید پیر دا حیا رکھدا ہوئے کہ میرے پیر دی بدنامی ہوئے گی یا پیر دا خوف رکھدا ہوئے تو مرید پیر دے سامنے نافرمانی، اگر پتر پیو دا حیا رکھدا ہوئے یا پیو دا خوف رکھدا ہوئے، دو ہی چیزاں ہوندیاں نہ ڈرنا، یا حیا تے یا خوف، یا مار کٹائی دا ڈر ہوندا بھی مار کٹائی کرے سی تے یا انہی حیا ہوندا کہ یار میرے کن کیڑی اولاداں مستی بیٹھی میرے والد کی گرا۔ اگر بیٹا باپ کا حیا رکھتا ہے دل میں کہ میرے والد گرامی ایک مقام پر ہستی میرے سامنے بیٹھے ہیں، یا خوف رکھتا ہے تو حضرات محترم پتر بھی پیو دی نافرمانی۔ اگر بندہ اپنے رب کو ڈردا ہو یا رب دا اس دے دل وچ حیا ہوئے تو رب دے سامنے نافرمانی کرے تے کتنا ہی رب ساڑے تو دور بھی ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وحدہ لا شریک مولا فرماتا میں تہاڈی شارک تو بھی زیادہ نیڑے ہاں۔ اللہ تعالی جل شان ارشاد پہ فرماتا اے ایمان والے اللہ کو ڈرو، انج ڈرو جویں ڈرن دا حق حاصل ہے، جویں ڈرن دا حق ہے انج ڈرو۔ حضرات محترم میں جناب نو چند ایک مثالاں عرض کر دتیاں نے۔ اگر استاد دے سامنے شاگرد نہ فرمانی کرے تو شاگرد کو پتہ لگدا ہے استاد کو ڈردا کوئی نہیں۔ اگر پیر دے سامنے مرید غلطیاں کیتی جاندا ہے تے بات انج پیا لگدا ہے کہ اس نو پیر دا ڈر کوئی نہیں۔ اگر پیو دے سامنے پتر غلطیاں کیتی وجے بات پتہ انج لگدا ہے کہ اس نو اپنے پیو دا ڈر کوئی نہیں۔ تے اللہ دے سامنے اگر اللہ دے مخلوق اللہ دا بندہ رب دے سامنے غلطیاں کیتی وجے تے بات کی سبق لاواں گے؟ کوئی سبق نکل سی؟ سبق ہونا نکل سی؟ نہیں یار کوئی طریقہ نہیں، کوئی نہ کوئی تو سبق ہونا چاہیے نا۔ جی پیر دے سامنے مرید پیر دی نہ منے تو سبق تسا کڈی بیٹھو بھائی پیر تو نہیں ڈردا۔ استاد دے سامنے شاگرد استاد دی نافرمانی کیتی وجے سبق کڈی بیٹھو، نتیجہ کڈی بیٹھو کہ استاد تو کوئی نہیں ڈردا۔ پیو دے سامنے پیو دی نافرمانی کیتی وجے پیو دی عزت دا خیال نہ کرے، پیو دے حیا دا خیال نہ کرے، پیو دے وقار دا خیال نہ کرے، تم نتیجہ کڈی بیٹھے ہو کہ بھائی پیو تو کوئی نہیں ڈردا تھے، اللہ دے سامنے نافرمانی کی وجہ تو نتیجہ نہیں نکلتا۔ یہ نکل نتیجہ نہیں نکلتا کہ کاٹ سکنے کوئی نہیں کاٹ سکنے، بس کیا کرنا نکلنا کوئی نہیں، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ حضرات محترم خدا را کوئی سمجھے بات نتیجہ سیدھی جائی گل یہ نکلتا کہ رب کو کوئی نہ ڈر۔ جدو تیرا تے میرا عقیدہ ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی دلاں دیاں جانن والا ہے۔ بزرگان دین نے گل نقل کیتی ہے، بزرگان دین نے لکھا ہے اللہ کو ڈرن دا حق کیوے؟ فرمایا اللہ کو ڈرن دا حق یہ ہے کہ جنہ جنہ گلاں تو اللہ تعالی نے تن منع کیتا ہے کدے او کام نہ پیا کری۔ اے اللہ کو ڈرن دا حق ہے، عالم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، او تیرے اکھاں دی خیانتاں نوں بھی جاندا ہے تے تیرے دل دے چھپے ارادے نوں بھی جاندا ہے، ہر گل نوں جاندا ہے اور ہر چیز دے بارے تیرے کولوں سوال بھی کرنا ہے۔ تے بعد جدوں تیرا یہ نظریہ یہ یاد رکھنا تیرا تے میرا عقیدہ ہے، مسلمان بندے دا عقیدہ جڑا مسلمان ہے سارے دا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی غیب دیاں خبراں جانن والا ہے، جڑیاں تو تے میں دل وچ رکھدے ہاں انہاں نوں بھی جاندا ہے، جڑیاں تو تے میں ظاہر پہ کردے ہاں انہاں نوں بھی جاندا ہے۔ اگر تیرے تے میرے ظاہر کچھ ہو رہے بات دل وچ کچھ ہو رہے کوئی اور بندہ بھول ونجے تے بھول ونجے، لیکن تیرے تے میرے رب نوں پتہ ہے کہ دل وچ کے رکھی کھڑا ہے، سامنے کے پہ کریندا ہے۔
اس رب کو پتہ ہے نا یہ ایمان بالغیب رکھنا لازم ہے ایمان بالغیب رکھنا لازمی ہے تعالیٰ پہ محترم اللہ تعالیٰ جل شانہ پہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کو ڈرو جو رب کو ڈرن دا حق ہے بزرگان دین نے فرمایا اللہ کو ڈرن دا حق کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ منہاج العابدین دے وچ گلاں نقل فرماندے نے فرمایا دل نو انہاں گلاں کول پاک چا کر جڑیاں گلاں تو اللہ نے روکیا ہے تیرے دل دے وچ کینہ کسے مسلمان دے بارے نہ ہوئے تیرے دل دے وچ بغض نہ ہوئے تیرے دل دے وچ تکبر نہ ہوئے تیرے دل دے وچ ریاکاری دی کوئی شے بھی نہ ہوئے کیونکہ تیرا رب انہاں ساری چیزاں نو پسند نہیں کرتا حضرات محترم جدوں دل انہاں چیزاں تو پاک ہوئے گا تے پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اساں رب کولوں ڈرتے ہیں دوسری گل اکھ اللہ تعالی جل شانہ نے اکھ عطا فرمائی اس اکھ نو انہاں چیزاں تو پاک کیا کر جتنا چیزاں تو اللہ تعالی نے تن روکے کہ کام نہیں کرنا اللہ وحدہ لا شریک مولا قرآن فرماتا قل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم اللہ تعالی فرماتا ہے ایمان والے اپنے نظروں نیچے رکھ لے اپنی شرم کا ولی حفاظت کر ذالک ازکا لہم یہ تیرے لیے پاکیزگی ہے اگر مسلمان اپنی آنکھ کو نیواں رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے اللہ تعالی فرماتا ہے یہ تیرے لیے پاکیزگی ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک وہ خبر رکھتا ہے اس کو سب چیزوں کا علم ہے جو تو کرتا ہے فرمایا ایمان والے اکھی نیویاں کر لے شرم گاواں دی حفاظت کر یہ تیرے کان طہارت ہے یہ اللہ تعالیٰ قرآن پہ فرماتا ہے یہ تیرے کان طہارت ہے حضرات محترم اتھوں پتہ لگا میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا نظر ابلیس کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے حضور نے فرمایا جڑے کی حفاظت کرسی نے اللہ اس میں ایمان کی مٹھاس عطا فرمائی اللہ اس میں ایمان دی مٹھاس عطا فرما دے سی اج تیری تے میری نظر نو گندا کرن دے کان اج تیرے تے میرے دل چ حیا کھمن دے کان یاد رکھنا انسان دی نظر آوارہ ہو ونے انسان دی نظر ہر پاس اٹھن لگ وجے تے دل چ حیا نکلنا شروع ہو ویندا ہے اج تیری تے میری نظر نو گندا کرن کان اج تیرے تے میرے دل چ طہارت اور پاکیزگی کڈھن کان خیر دن رات کاوش کیتی کھڑا ہے دن رات کوشش کیتی کھڑا ہے کہ کسے طریقے مسلمان دے دل نو بھی ناپاک کر دیتا ونے مسلمان دی نظر نو بھی ناپاک کر دیتا ونے لیکن اللہ دے رسول دے پیارے محبوب علیہ السلام دی تعلیم اور منشا ہے کہ بندہ مومن دا دل بھی پاک ہوئے بندہ مومن دی نظر بھی پاک اللہ دے رسول دی منشا ہے کہ بندہ مومن دی نظر بھی پاک ہوئے بندہ مومن دا دل بھی پاک ہوئے غیر دی منشا کے ہوئے اور غالباً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدس دور میں کسی طریق کی کتاب اس میں سارا حوالہ یاد نہیں گلاں دے وچوں گل آ گئی حضرات محترم جدوں جنگ کان مسلمان فوجی نکلے نا تے کافر آکھیا بھائی انج کرو کہ انہاں نال ساڈے کو لڑے نہیں تھی اگر واقعی یوں نے اگر واقعی یوں نے جنہاں دا ذکر ساری کتاباں ملتا ہے کتاب نال لڑائی چل جا رہا ہے تو واقعی انہاں نال ساڈے کو نہیں لڑیا جاندا لیکن طریقہ ہے اگر عام نہ تے پرکھن دا طریقہ ہے کرو نوجوان بچیاں کو کھڑا دو انہاں دے جڑے مجاہد کول لگے نا ساڈے نوجوان بچیاں کو کھڑا دو اگر مسلم ہوئے تو بات عورتاں دے پاسے نظر اٹھا کے کو نہ رکھتے تے اگر انج ہوئے تو بات انہاں لڑنا ہی کوئی نہیں تے اگر ساڑی بچیاں تے ویکھن لگ پے جنوں اپنا نظراں گندیاں کرن لگ پے تے بات انہاں لڑ وچ جائے ساڈا مقابلہ نہیں کر سکدے کافر کس گل تو پہچانے کہ انہاں دی نظر پاک ہے یا نہیں حضرات محترم انہاں نوجوان بچیاں فوجی جتھوں لگے نا مجاہد اوتھے کھڑیاں کر دتیاں جدوں بچیاں کھڑی ہوئی نا تے قربان جاواں نہ مجاہد تو کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم جنہاں نے اپنی نگاہاں دی حفاظت کی تھی انہوں نے جناب انہاں بچیاں دے پاسے ویکھیا ہی نہیں انہاں بچیاں دسیا بھائی اساں نے گھوڑے دا پیراں دی کھاندیاں رہیاں پر ساڈے ویکھدے نہیں پتہ جاندا نبی نے انہاں چیزاں تے واقعی بھی کوئی نہیں کافر نتیجہ کڈیا انہاں آکھیا وا انہاں نال لڑیا نہیں ہو سکدا انہاں نال لڑیا نہیں ہو سکدا انہاں کوئی ایٹم بم نہیں تیار کیتے میرا مقصد ہے کہ ایٹم بم نہ تیار کرو لیکن انہوں نے سب تو بڑا ایٹم بم بنایا ہے کہ اپنی نظر نو پاک کیتا ہے اپنے دل نو پاک کیتا ہے آج مسلمان کو یہ چیز کوئی نہیں آج تیرے کو ایٹم بم بھی ہے تیرے کو ہاتھ سارا کچھ ہے لیکن انگریز تو ڈرتا پیا وہ تیرے کو نہیں ڈرتا یہ فتح کشموں میں جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اس نے بدن چھو نبی علیہ السلام کی محبت اور نبی علیہ السلام کی تعلیم کر دی گئی فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنا چاہتے ہو تو جو مدینے کے تاجدار نے مسلمانوں کو تعلیم دی تھی فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات جو عرب والے نے عرب کے شہنشاہ اعظم نے تعلیم دی تھی اس فکر کو ختم کرو
اس کی جگہ انگریزی تفکر لاؤ، انگریزی فکر لاؤ، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اکھے یہ ایٹم بمبوں اور توپوں اور تمہارے راکٹوں سے جنیدر سے یہ تمہارے ٹینکوں کے آگے ساتھ دے دیتے ہیں۔ اگر انہیں دبانا چاہتے ہو تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، جو مدینے کے تاجدار کی فکر ہے وہ فکر ان سے لے لی جائے اور اس کی جگہ پہ انگریز کی فکر دے دو۔ جب وہ فکر ان کے پاس آ جائے گی، یہ خود بخود فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اسلام کے یمن جو کر چھوڑو، حجاز جو کر چھوڑو۔ انگریزی فکر آ گئی جتنے مدینے کے تاجدار کی فکر آئی، اتنے فکر انگریزی آ گئی، اکھے اسلام خود بخود نکل ویسی حجاز و یمن سے نکل جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے یمن کی تعریف کی، عرب کی تعریف کی، لیکن اقبال آنا انگریز نے سوچا کہ جنہ جنہ جا کر حضور تعریف کر کے کہہ رہے ہیں، اگر اتنے انگریزی تخیلات آ گئے نا، انگریزی فکر آ گئی تو پھر خود بخود اسلام اس کو ہی نکل جائے گا۔ آزاد اسی وقت ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں میں خانے سے، اے ایام یونس تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ کہتا ہے مسلمان اگر تیری حکومت نہیں رہی تو پھر بھی پریشان نہ ہو، تو مٹتا نہیں۔ اگر ایران مٹ بھی گیا ہے، ایران تیرا ملک تجھ سے اگر چھین بھی لیا گیا ہے تو پھر بھی تو نہیں مٹتا۔ اگر تو اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور اسلام کا سہارا تو ہی ہے، اگر تو اس مقدس مذہب کے ساتھ منسلک ہو جائے تو تو مٹ نہیں سکتا۔ خدارا آج بھی امت مسلمہ کو جہاں اور بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، وہاں سب سے بڑی ضرورت مسلمان کی نبی علیہ السلام کی شریعت ہے۔ اللہ سے محترم میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمان کہ انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے اور دوسری اپنی کانوں کی حفاظت کرو۔ آج انگریز نے یہ سارے معاملات بنا دیے ہیں۔ میں کئی گھروں میں مسلمانوں کے گھروں میں گیا ہوں، مسلمانوں کے گھروں کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کافروں کے تو گھر شاید چاندی دیکھے ہو، اب جو کچھ دیکھے میں نے لاہور میں رہ کر ان کے گھر بھی، اور کچھ جگہ میں نے دیکھی ہے ان کی، لیکن مسلمانوں کے گھروں میں اکثر ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں ہیں ہی سارے مسلمان، لیکن جب جاتے ہیں جدوں نے بھی آنا، جدوں نواں شوہر بنی ہوئے نا، تے کڑی دا فوٹو تے لگا کھلونا آتے ہو جناب، قصیدہ لکھے کھلونا ہے، لکھے کھلونا ہے، کوئی لکھے کھلونا بول لو تو صحیح بلادری۔ کدے سمجھے نے بھائی ساڑی غیرت کے خلاف ہے، کدے سمجھے نے ساڑے دین کے خلاف ہے، کدے سمجھے نے میرا رب اس گل نہیں پسند کرے گا، کدے سمجھے نے، کدے نہ سے سمجھے یار، کدے تک کدے بہ کے سوچے ہاں، کدے خیال تے کرے ہاں مسلمان کہ تیرے نبی علیہ السلام محض تیری یہ خواہش ہے کہ رخصتی کا جسیرا لکھا کھڑا ہے اور ساتھ نوجوان دلہن کی تصویر لگی کھڑی ہے۔ خدا را اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی نظروں سے اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ جس کے مین کمرے میں بھی دلہن کی تصویریں لگی کھڑی ہو، وہ نظر سے حفاظت کیسے کرے گا؟ مجھے بتاؤ۔ جس کے مین کمرے میں بھی دلہن کی تصویریں لگی کھڑی ہوں، وہ نظروں کی حفاظت کیسے کرے گا؟ وحدہ لا شریک مولا جل شانہ۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کے ماننے والوں، اللہ تعالیٰ نظروں سے بھی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ امام بزرگ فرماتے ہیں کانوں کی بھی حفاظت کرو، کان سے جھوٹ نہ سنو، کان سے غیبت نہ سنو، کان سے بری باتیں نہ سنو۔ کان کی حفاظت کرنا شروع کر دو، نظروں کی حفاظت کرنا شروع کر دو، فرمایا زبان کی بھی حفاظت کرو۔ میں اختصار کے ساتھ بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرات محترم، زبان کی بھی حفاظت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر روز صبح جب ہوتی ہے نا، مفہوم حدیث ہے، تو سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا را تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، تو بگڑ گئی تو ہم بگڑ جائیں گے، ہمیں سیدھا رکھنا، ہمیں نہ پھسلانا۔ یہ زبان کی حفاظت کرنا، قدموں کی حفاظت کرنا، ہاتھوں کی حفاظت کرنا۔ تمہارا ہاتھ اس چیز کی طرف نہ اٹھے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ تمہارا قدم ایسی جگہ کی طرف نہ جائے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ تمہاری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ تمہاری آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہ نظر آئے جس کے دیکھنے کو اللہ اور اللہ کا رسول پسند نہیں کرتے۔ تمہارے کان سے کوئی ایسی چیز سنائی نہ دے جس کے سننے کو اللہ اور اللہ کا رسول پسند نہیں کرتے۔ امام غزالی فرماتے ہیں چیزوں سے تو بچ جا، اللہ تجھے ایمان کی مٹھاس عطا فرما دے۔
اللہ تجھے تقوی کی دولت عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل وسائل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ فرمایا لوگوں نیکی صرف یہ نہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. فرمایا صرف یہ نیکی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر دو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, یوم آخرت پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان ہم نے کیسے رکھنا ہے کہ میرا رب ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ نیکی ہے. اللہ فرماتا ہے فرمایا صرف یہ نیکی نہیں کہ تم نے مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر دیا, ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھو. جب ایک بندے کا اللہ پہ کامل یقین ہوگا کہ یار میرا رب ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر گناہ کرے گا, پھر نماز چھوڑے گا, پھر زکات چھوڑے گا, یہ کام نہیں چھوڑے گا. اللہ فرماتا ہے نیکی یہ ہے من آمن باللہ, اللہ پہ ایمان لاؤ, والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین, اور فرشتوں پہ ایمان لاؤ, کتابوں پہ ایمان لاؤ, نبیوں پہ ایمان لاؤ. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اور جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے نا, اس مال میں سے اللہ کی محبت میں جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو بھی دو, مسکینوں کو بھی دو, مسافروں کو بھی دو, یتیموں کو بھی دو. اور جو غریب لوگ اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں ان کو آزاد کرنے میں بھی وہ پیسہ لگاؤ. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا, اور جو وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو. والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس, اور صبر کرو مصیبت کے وقت, سختی کے وقت, جہاد کے وقت. اگر کوئی مصیبت آ جائے پھر بھی صبر کرو, اگر کوئی تنگ دستی آ جائے تو پھر بھی صبر کرو, اور اگر کافروں کے ساتھ جنگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے تو پھر بھی صبر کر کے آپ کا ساتھ ہو. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. وحدہ لا شریک, مولا نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو تقوی والے. دو کاموں کا حکم تھا, ایک ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ یہ سارے جو کام میں نے ذکر کیے ہیں کہ یہ سارے کام کرنے والا یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں, کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں, نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں, فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں, غریبوں میں مال خرچ کرتے ہیں, مسکینوں میں مال خرچ کرتے ہیں, یہ سارے کام کرتے ہیں, اور جو مشکل لمحوں میں اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں. آج بھی مشکل آ گئی ہے نا قوم پہ, اپنے رب پہ ہمارا بھروسہ کم ہے. خدا را اپنے رب پہ بھروسہ رکھو. ہر آدمی کو اپنے رب سے بھروسہ رکھنا چاہیے. اگلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ مرنا مگر نہ مسلمان. اسی پہ بات ختم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا فرمایا کون ہے جو مجھ سے کچھ نصیحتیں حاصل کرے, میں نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کیڑا جنا جڑا میرے کو گلاں چاندے سن دی, میں چاندے گلاں کرنا چاہتا ہوں. سونے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیا کروں, میں کیڑا جڑا میرے کو نصیحت حاصل کر کے انہاں تے عمل بھی کرے سی تے بات عمل کرن والے نوں لوکاں نوں تسلیم کری سی. حدیث یہ گل ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیڑا جڑا میرے کو گلاں سن سی بات انہاں تے عمل بھی کرے سی تے بات جڑے عمل کرن والے سن انہاں نوں دسے سی. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں سب فرما دو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں جب یہ گل کی تو سونے نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ نپیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ نپیا اور ہاتھ نپ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی حضرت ابو ہریرہ نوں گلاں کیتیاں فرمایا ابو ہریرہ اپنے رب کو ڈرن والا بنو, سب تو زیادہ عبادت گزار بنو. یہ گلاں میرے نبی علیہ السلام اپنے رب کو ڈرن والا بنو. جب تو رب کو ڈرن والا صحیح معنی پانی ہو نا تو کسی کالی کوٹھی کے اندر بیٹھے ہو نا تو اور کوئی ویکھنا پیا رب سے تیرا ویکھنا پیا وا تو تیرے کو غلطی کرے کالی کوٹھی وچ بیٹھا ہے تو رب کو ڈرن والا بانی ہو تے اور کوئی ویکھے نہ ویکھے, استاد ویکھے نہ ویکھے, پیر ویکھے نہ ویکھے, پیو ویکھے نہ ویکھے, افسر ویکھے نہ ویکھے, لیکن رب تو ویکھدا پیا تے اوتھے ہی آکھنا بھیا رب میرے پہ صحیح معنی ہے تو رب کو ڈرن والا بن. فرمایا اللہ کو ڈرن والا بن, تیری جلوت بھی پاک ہو جائے گی, تیری خلوت بھی پاک ہو جائے گی, تو تنہائیاں بھی تیری پاک ہوگی, تیری مجلسیں بھی پاک ہوگی. آج ایسے ہوتے ہیں جن کی مجلسیں تو پاک ہوتی ہیں لیکن تنہائی میں ایسا گانا نکالتے ہیں زبانوں سے کہ آدمی سمجھتا یہ غلاظت کا مجموعہ ہے. کہیں ایسے ہیں جن کی مجلسیں بھی پاک نہیں ہیں. تو حضرت محترم حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ
رب سے ڈرنے والا بن جا، سب سے بڑا متقی بن جائے گا۔ فرمایا اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جا، سب سے بڑا غنی ہو جائے۔ رب جیڑا فیصلہ کرے نہ جا کہ مولا جی تو اسے گل تے راضی ہے، اسا ہی اسے گل تے راضی۔ وہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ تے بارے گل ملتی ہے بھائی آپ کے علاقے دے وچ دریا آ گیا، دریا تقریباً پھر سیلاب آیا تو پانی زیادہ چڑھ گیا، انہاں کے بابا جی کوئی دعا کروا، اللہ مہربانی کریا یہ پانی چھڑ تو پیچھے ہٹ گیا۔ بزرگ جب گل سنی نا تو بزرگاں چاہی کسی وہ جڑی بندی ہے وہ بڑی نہیں کھلی ہے اس بندی کو کھٹنا شروع کر دیا، انہاں کہ بابا اساں آ گئے کوئی دعا کریا پانی پیچھے ونجیا تو بات پتہ لے الٹا بھی کبے نہ پیا وہ کہ جتے مولا ہودا انشاءاللہ ہودا انہاں کہ بھائی اللہ تمہارا بولنا چاہتا ہے بس شاہ اللہ ہی بولنا چاہتا ہے۔ بس پھر ایک گلاں کیتیاں آپ نے فرمایا مولا جی تو راضی ہے نا تو اساں ہی سے گل تے راضی ہیں۔ پانی بدلنا کتاباں کیا لکھی ہوئی پانی پیچھے کھڑ گیا۔ حضرات محترم اللہ کی کیتیاں تے ان شاہ کرتی وجہ نہ رب تعالی کو ضائع نہ کرے، لیکن بنو کرو تو صحیح نا۔ اساں کی کرنے ساڈے کو بارش نہیں نہ آئی، ساڈے کو بارش اساں کی کرنا چاول شاول پکاونے تے پکا کے جا کھاونے تے جڑے اگے بے نمازی بات بھی انہی آ بے نمازی، جڑے اگے چور آئے انہی آ چور، جڑے اگے ڈاکو انہی آ یہ ہونا اساں اللہ راضی کر کے چاول پکا۔ رب خدا تو ڈرن دا کام تے کرو تے پر صرف تواڈے چاول پا کے تے کھاونا اللہ تواڈے راضی تھی گیا۔ ساری سوچیں ہی کیسی عجیب تھی گئیاں، اساں سمجھا کہ آپ چاول پکائیاں تے کھواں تے چلو رب راضی۔ وہ خدا دا خوف کرو، کو دل سے سچی توبہ جا کرو، دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل جو کرتا صحیح نہ تھوڑی نکال، لیکن دل والی گل ہی کوئی چاول پکاونے کھا چھوڑ چلو او گئے پانچ پکا دلا پلے بن خدا نے چیزوں کو سمجھ۔ اگر می آ بھی گیا تو تیرے دل کی کھیتی تو نہیں بے آباد رہنا، تو صحیح مانا رب کو ڈر مان خدا کی قسم میں می نہ ہی آیا تو سمجھ گیا، تو سمجھ گیا رب نے سوال چھوڑا۔ تو کم یہ جڑی مصیبت آندیاں نے جڑی ایک آدھ ساری آندیاں، ایک آدھ ساری میرے بزرگ بیٹھے ناراض تھی ویسے اگلے دن میری بزرگ آ گیا جی ماما جی والا یعنی کو ادانا شدانا میں آپ بھی کوئی دے کوئی صرف سارے دے سارا کوئی سٹی آئی سمجھ آئی سے اللہ جانتے ہیں مولوی تے پیر کو اپنے جڑے کو لفظ جانتے انہیں جانتے ہیں اساں تا آپا تے چاول پکا کے خیراتا گھر کے بننی اور ہور کا مسئلہ کوئی کر خدا را سچے دل نال رب دی بارگاہ وچ جھکوا جے گل ہی کوئی اللہ تعالی تے کرم رکھو لیکن جھوک تو صحیح نا دعائیں نہ در دے میں بد نصیبہ اگر نہ ہے تو تیری مرضی۔ حضرت محترم حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ کو ڈرنا والا بننا سب سے زیادہ عبادت گزار بننا ہے، اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھنے والا بننا ہے، سب سے زیادہ نہیں بننا ہے، رشتے پڑوسیاں دے نال اچھا سلوک کرنے والا بننا ہے، مومن بننا ہے۔ فرمایا جڑی چیز اپنے کان پسند کرنے والا لوکاں کان جے اپنے کان اپنی عزت پسند کرنا لوکاں دی عزت دی حفاظت کی جی میں جانتا تیری کوئی بےزتی نہ کرے یا لوکاں دی بھی بےزتی نہ کی جی میں جانتا کہ تیرا مال چوری نہ تھی لوکاں دے مال دی بھی حفاظت کی ہر چیز دے جی اپنے کان خیر خواہ لوکاں کان خیر خواہ بن وے فرمایا مسلمان بن ویسے اور زیادہ حسن نہ کر زیادہ حسن نہ دل مردہ تھی تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے 5 وصیتاں کی تھیں۔ حضرت محترم میری آج اس بیان دے وچ جناب نو ایک گزارش ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ گیا وہ دیکھا کہ حضرت سفیان ثوری ساری رات روندے رہے، مرید بول گیا ساری رات رونے گزار دی تھی، انہاں نے حضرت ساری رات روندے رہے گناہاں دی وجہ تو روندے رہے وہ تواڈے گناہ دے آدے ایڈے بڑے بزرگ اور ساری رات روندے گزر گئے، فرمایا گناہاں دی وجہ تو روندے رہے۔ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا نہیں تیلا چاہیا فرمایا گناہ تے اس دے برابر ہی کچھ نہیں، اس دے برابر بھی کچھ نہیں، اصل گناہ من تو میں اس دے بارے کچھ نہ سمجھتا بھائی اس کو ہی ہولے نے لیکن میں روندا اس تو پہ ہاں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان تے چاہ کرے، اللہ ایمان کو میرا خاتمہ چاہ کرے، میں اس گل تے روندا پیا۔ فرمایا یہ سب تو بڑی چیز ہے۔ امام احمد بن حنبل جدوں فوت ہونے لگے پتر آکھیا ابا جی کیا حال ہے؟ یہ ہو جڑا جس نوں 10 لاکھ حدیث یاد ہے، اسونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شیخ عبد القادر جیلانی جے جنا اس دا مقلد ہے، شیخ عبد الپیر بن دا پیر اس جڑے دا مقلد ہے۔ امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثاں دا حافظ جدوں فوت ہونے لگا تے رومن لگ گیا، پتر آکھیا کچھ طبیعت سناؤ، فرمایا پتر طبیعت اے تے ہن طبیعت پوچھن دا مسئلہ نہیں، ایک پاس شیطان کھلا ایک پاس میں اللہ دی بارگاہ وچ توبہ میں کرنا کہ مولا میرے خاتمہ ایمان تے کرتا یہ ڈیوکھی جائے پتر تے میرے کو حالات میں پوچھ دعا کر اللہ میرا ایمان تے خاتمہ کر۔ ساڈے بزرگاں نے یہ زندگی بسر کی اللہ تعالی نے 2 گلاں دا حکم فرمایا، فرمایا ایک میرے کول ڈرو تے دعا خاتمہ بے ایمان دا خیال کرو، مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا،
محترم آخرت کی فکر بزرگان دین آخر نے گلاں تے چھوڑ کر کے گل ختم پہ کرنا کہ کیڑی گلاں تے ایمان دا خاتمہ نہیں ہوندا کیڑے کام کرو تا ایمان دا خاتمہ ہوندا تے کیڑے کام کرو تے ایمان دا خاتمہ نہیں ہوندا فرمایا اگر تساں بریاں دے نال باہنا شروع کر دے سو بھیڑاں دے نال بد مذہباں دے نال باہنا شروع کر دے سو بریاں مجلساں بناونیاں شروع کر دے سو انہاں چیزاں دے نال لگنا شروع کر دے سو تے تہاڈے زیادہ چانس نہیں ہے کہ ہو سکدا تہاڈا خاتمہ بالخیر نہ ہو اور جنگیاں لوگوں نال باہنا شروع کر دے سو انہاں چیزاں دے نال منسلک ہوے سو تے تہاڈے تے زیادہ گمان ہے کہ تواں سکدا کہ تہاڈا خاتمہ بالخیر ہو سکے انما الاعمال بالخواتیم حدیث پاک میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے حضرات محترم اپنے خاتمے کی فکر کرو اور نماز کی طرف توجہ کرو یہ جس بابے سے سب بولتے آئے بیٹھے ہیں انہوں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی اتنی شوق دیتی ہے اور میں کل بزرگ فرما رہا ہوں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار نے جو انتقال فرمانے لگے نا تو غالباً آپ نے جلے غشی آتی سی نا تے ہوش دی جلے آنے سنت آپ فرماتے ہیں میں نماز پڑھی ہے تو انہوں نے آتے پڑھی ہے آپ فرماتے ہیں میں یاد کو نہیں میں بات ایک دن پڑھ رہا تو وقت پہ غشی آتی سی نا تو وقت پوچھتے سن میں نماز پڑھی ہے تو آتے جانے سے پڑھی ہے وہاں سر میں یاد کو نہیں میں بات پڑھنا یعنی 17-18 میری اس بابے نے جان لگے دنیا تو نماز ادا اور اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کو بھی ارشاد دیتا سی میں مختار بھائی دس رہا سن بھائی بابا ہر ویلے آج نماز نہیں آئے ٹائم پہ اس کا وضو کر کے وہ نماز آتے کئی کہ حافظہ کام بھی نہ کرنے لیکن نماز ادا اصلا